یا قدمت علیہم قل واللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الاکرم الامین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. بلند آواز میں صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں. سیل ممتنع کا بہترین مصرع ابھی آپ نے رضا علی صاحب سے سنا. تو چونکہ ایام عزا قریب الختم ہیں تو میں نے سوچا کہ اس مصرعے کے بعد آج کی مجلس کا عنوان یہ قرار دیا جائے کہ کربلا نے ہمیں کیا دیا. موضوع کو اپنے شروع کرنے سے پہلے مجھے علامہ اقبال کے 4 مصرے یاد آ گئے. اقبال کہتا ہے جمال عشق و مستی نئے نوازی، جمال عشق و مستی نئے نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی، کمال عشق و مستی ظرف حیدر، سبحان اللہ سبحان اللہ. کمال عشق و مستی ظرف حیدر، ظرف حیدر، زوال عشق و مستی حرف راضی. یہ کمال عشق و مستی ظرف حیدر کیا ہے؟ آپ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان 4 مصروں کا میرے موضوع سے کیا تعلق ہے. میں کہتا ہوں بڑا تعلق ہے. اگر آپ نے ظرف حیدر کو سمجھ لیا تو ظرف حسین خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. سبحان اللہ. اور ظرف حسین کو سمجھ لیا تو پوری کربلا سمجھ میں آ جائے گا. جب کربلا سمجھ میں آ جائے تو آپ کو معلوم ہی ہو جائے گا کہ کربلا نے ہمیں کیا کیا دیا ہے. یہ ظرف حیدر کیا ہے؟ کمال عشق و مستی ظرف حیدر. اقبال نے اس میں ایک صنعت تلمیح سے کام لیا ہے. علم عروض میں صنعت تلمیح کہتے ہیں شاعر کسی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے اپنے مصرے میں، کسی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اسے کہتے ہیں تلمیح. کمال عشق و مستی ظرف حیدر. ظرف حیدر کو سمجھنے کے لیے آپ کو 40 ہجری کی طرف اپنے ذہنوں کو لے جانا پڑے گا. رمضان المبارک کی 19ویں شب ابن ملجم نے امیر المومنین کے سر پہ ضربت لگائی. تھوڑی ہی دیر میں قاتل پکڑ لیا گیا. علی کے سامنے اسے پیش کیا گیا. مارے خوف کے ابن ملجم تھر تھر کانپ رہا تھا. وہ سرخ ہو
چکا تھا، اس کی جان لبوں پر آ چکی تھی۔ اتنے میں علی نے آنکھیں کھولی، حسن سے فرمایا بیٹا حسن اسے شربت پلاؤ۔ علی کی نگاہیں قاتل کو نہیں دیکھ رہی تھی، علی کی نگاہیں ایک پیاسے انسان کو دیکھ رہی تھی۔ اسی کو اقبال نے ظرف حیدر کہا، یعنی قاتل کو بھی پیاسا دیکھنا۔ ظرف حیدر کیا ہے؟ قاتل کو بھی پیاسا دیکھنا۔ آج ایک بھائی دوسرے بھائی کے منہ سے روٹی کا ٹکڑا چھین رہا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا گلا ایسی خوشی سے کاٹ رہا ہے جیسے کاشتکار اپنی فصل کاٹتا ہے۔ سارے رشتے دکانداری کا روپ اختیار کر چکے ہیں، مطلب پرستی سوار ہے، معاشرے کے ریشے ریشے میں ظلم گھسا ہوا ہے، نہ علم محفوظ ہے نہ ادب، نہ سیاست محفوظ ہے نہ مذہب، نہ گھر محفوظ ہے نہ گھرانہ۔ مجلسوں میں پالیٹکس، محفلوں میں پالیٹکس، انجمنوں میں پالیٹکس، اداروں میں پالیٹکس، فرش اعضاء پہ پالیٹکس، مسلوں پہ پالیٹکس، رشتوں میں پالیٹکس، بھائی بھائی میں پالیٹکس، بہن بھائی میں پالیٹکس، ہوائیں آلودہ، غذائیں آلودہ، دوائیں آلودہ، کوئی چیز خالص نہیں، کوئی چیز پیور نہیں، گھی اور تیل تو دور کی بات زہر بھی پیور نہیں ہے۔ کتنے لوگوں نے زہر کھایا بچ گئے، جب پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ نہیں، جو زہر کھایا تھا وہ نقلی تھا۔ ادب میں سیاست، سیاست میں گھوٹالہ، تجارت میں دھوکہ، محبت میں دکھاوا، شاعری میں دلالی، خطابت میں اداکاری۔ حد ہے حدیثوں میں جھوٹی حدیثیں، تفسیروں میں جھوٹی تفسیریں، تاریخ میں من گھڑت افسانے۔ مگر 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 جب چاند کو دو ٹکڑے کرنے والی انگلیاں اور در خیبر کو اٹھانے والے ہاتھ پردہ غیب سے باہر نکلیں گے تو دنیا کو ایسے نچوڑ دیں گے کہ ظلم کا ایک ایک قطرہ ٹپک کر بہہ جائے گا، صرف حق رہ جائے گا، انصاف رہ جائے گا، عدالت رہ جائے گا۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد، حق حیدر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج مطلب پرستی اتنا سوار ہے، باپ کی نگاہ بیٹے کی پاکٹ پر ہے، بیٹے کی نگاہ باپ کی پراپرٹی پر ہے۔ ہر چیز کو پیٹ اور دولت کے نقطہ نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ ماں باپ کی محبتیں، دوستوں کی دوستیاں، رشتہ داروں کے تعلقات، پڑوسیوں کے روابط، بچوں کی معصومیتیں، خون کے رشتے، سب 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 دولت کی کسوٹی پر پرکھے جا رہے ہیں۔ ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ اس سے میرا کیا کام نکلے گا، اس سے میرا کیا مطلب نکلے گا۔ ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کوالیفیکیشن ایک آدمی کی یہ ہے، ڈگریاں نہیں۔ ڈگریاں کسی کے معیار حیات کو بڑھا نہیں سکتی۔ آدمی کی سب سے بڑی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ انسان بن جائے۔ آدمی کی سب سے بڑی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ انسان بن جائے۔ بندوق کی اصلی طاقت ہے گولی، جس بندوق میں گولی نہ ہو وہ ڈنڈے سے بدتر ہے۔ ڈنڈے کو کئی اینگل سے گھمایا جا سکتا ہے، بندوق کی اصلی طاقت ہے اس کی گولی، جس بندوق میں گولی نہ ہو وہ ڈنڈے سے بدتر ہے۔ انسان کی اصلی طاقت ہے اس کی انسانیت، جس انسان میں انسانیت نہ ہو قرآن مجید کہتا ہے وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ کیوں؟ جانور جو ہے وہ بڑی حس رکھتے ہیں، بڑی حس رکھتے ہیں، ان کا جو سسٹم ہے، ان کا جو نظام ہے، انہوں نے اپنی صفت نہیں چھوڑی، انسان نے اپنی صفت چھوڑ دی ہے۔ آپ بکری پر ڈنڈے برسائیے، ڈنڈے برسائیے، بیگم نے بڑی محنت سے بریانی پکائی ہے، کھا لے، وہ کبھی نہیں کھائے گی۔
اور شیر کے سامنے گھاس رکھ دیجئے، منت سماجت کیجئے، حضور جہاں پناہ عالم، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، یہ گھاس کھا لیجئے، وہ کبھی نہیں کھائے گا، اس کی باڈی ایکسپٹ ہی نہیں کرے گی، ایسا اللہ نے اسے ڈیزائن کیا ہے۔ لیکن انسان، ایک ڈاکٹر بھی، معمولی آدمی کی بات نہیں کر رہا، ایک ڈاکٹر بھی جو ذیابیطس کا مریض ہے، شوگر پیشنٹ ہے، اس کے سامنے بھی مٹھائیاں رکھ دیجئے، منہ مار دے گا۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا، وہ زہر بھی کھا لے گا۔ ایک انسان، جانوروں کی جو زندگی ہے، آپ دیکھیے، اسی لیے میرے مولانا نے نہج البلاغہ میں فرمایا، جانوروں کو تم حقیر نہ سمجھو، اللہ نے جانوروں میں تمہارے لیے عبرت کے سامان رکھے ہیں۔ اپنی سیاست پہ غرور نہ کرو، چونٹی تم سے اچھی سیاست جانتی ہے، وہ خطرے کے موقع پر جگہ چھوڑ دینے ہی کو عقل مندی سمجھتی ہے۔ اپنی انجینئرنگ پہ غرور نہ کرو، مکڑی جو جالا بن لیتی ہے وہ تم نہیں بن سکتے۔ اپنی انڈسٹری پہ غرور نہ کرو، شہد کی مکھی جو شہد بنا لیتی ہے وہ تم نہیں بنا سکتے۔ اپنے بنگلوں پہ غرور نہ کرو، بیا جو گھونسلہ بنا لیتی ہے وہ تم نہیں بنا سکتے۔ اپنے ویپن پہ غرور نہ کرو، ابابیل کے پاس جو ویپن ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ اپنے اتحاد پر بھی غرور نہ کرو، ایک چونٹی مٹھاس کی طرف جاتی ہے تو قطار لگ جاتی ہے، ایک کوا مر جاتا ہے تو سارے کوے اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ مکھی کے تھوک میں شہد، کیڑے کے منہ میں ریشم، جگنو کے دم میں اجالا، تم نے دنیا کو کیا دیا ہے جو غرور کر رہے ہو؟ غرور کرنا ہو تو اپنے کیریکٹر پر کر۔ مکھی کا تھوک بادشاہ سے لے کر فقیر تک سب مہنگے دام خریدتے ہیں۔ مکھی کا تھوک بادشاہ سے لے کر فقیر تک سب مہنگے دام خریدتے ہیں، لیکن انسان کا چبایا ہوا لقمہ یا چوسا ہوا آم بچہ بھی منہ لگانے سے پرہیز کرتا ہے۔ اصل چیز جو انسان کی ہے وہ انسانیت ہے، اصل جو چیز ہے انسان کی وہ کیریکٹر ہے۔ تو 40 ہجری کی طرف لے کے جائیے، علی کی نگاہیں قاتل کو نہیں دیکھ رہی تھی، علی کی نگاہیں پیاسے انسان کو دیکھ رہی تھی۔ قاتل کو پیاسا دیکھنا یہ ہے ظرف حیدر۔ ظرف حیدر آپ نے سمجھ لیا؟ اب چلے، امام حسین کتنا پانی لے کر گئے کربلا؟ جب مکے سے چلے تھے، امام حسین جناب عباس سے کہا تھا پانی بھر لو مشکلوں میں، کتنا پانی لیا ہوگا امام حسین؟ کم از کم اتنا کہ حضور ہر کے 1000 کے لشکر کو امام حسین نے پانی پلایا، اس کے سوادوں کو بھی، پیادوں کو بھی سیراب کیا، کم از کم۔ یعنی ہم اس کی کوانٹیٹی کو تو بتا نہیں سکتے، لیکن اتنا تو کہہ سکتے ہیں 1000 کے لشکر کو ماں پیادہ امام حسین علیہ السلام نے پانی پلایا۔ اتنا پانی تو لیا تھا نا۔ ہر کے لشکر کا ایک سپاہی علی بن طہان کہتا ہے کہ مارے پیاس کے میری جان لبوں پہ آ چکی تھی، میں قریب المرگ ہو چکا تھا۔ اتنے میں امام حسین نے مجھے دیکھا، کرسی سے اٹھے، ایک ہاتھ میں مشکیزے کو لیا، دوسرے ہاتھ سے مشکیزے کے دہانے کو کھولا اور مجھے پانی پلایا۔ حسین چاہتے تو یہ کام عباس سے بھی لے سکتی تھی، بنفس نفیس امام نے پانی پلایا۔ حسین چاہتے تو یہ کام علی اکبر سے بھی لے سکتے تھے، قاسم سے بھی لے سکتے تھے، مگر حسین کی سخاوت کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ ان کے عہد امامت میں کوئی پیاسا مر جائے۔ اتنی دیر بھی حسین یہ پیاسے کو پانی نہیں پلا رہے تھے، مرتی ہوئی انسانیت کو بچا رہے تھے۔ یہ پیاسے کو پانی نہیں پلا رہے تھے، یہ مرتی ہوئی انسانیت کو بچا رہے تھے۔ راستہ روکنے والے کو پانی پلایا، وہاں قاتل کو شربت پلایا۔ یہاں جس نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا تھا اسے پانی پلایا۔ کیا چیز عطا کر دی کربلا نے ہمیں؟ جب یزید نے بیت المال کو ذاتی ملکیت بنا لیا، دربانوں پر پہرے بٹھا دیے، حاکم تک غریبوں کی رسائی ناممکن ہو گئی، سود جوا شراب عام ہو گیا، ماں بہن بیٹی کا تقدس پامال ہو گیا، نور کی جگہ ظلمت نے لے لی، حق کی جگہ باطل نے لے لی، اچھائی کی جگہ برائی نے لے لی، حلال کی جگہ حرام نے لے
جگہ شراب نے لے لی. جب سارا معاشرہ کرپٹ ہو گیا. کبھی ایسا ہوتا ہے فساد عوام میں ہوتا ہے, پبلک میں ہوتا ہے, کبھی فساد حکام میں ہوتا ہے. عوام کا نفس جتنا جلدی خراب ہوتا ہے اتنا جلدی اچھا بھی ہو جاتا ہے. اگر کسی مولوی کی زبان میں تاثیر ہے تو بے نمازی کو نمازی بنایا جا سکتا ہے, ایک بے روزگار کو روزگار بنایا جا سکتا ہے. عوام پبلک کا نفس جتنا جلدی خراب ہوتا ہے اتنا جلدی اچھا بھی ہو جاتا ہے. لیکن خواص کا نفس, علماء کا نفس, حکام کا نفس, عمراء کا نفس جب خراب ہوتا ہے تو اقتدار ان کے عیب کو ہنر بنا دیتا ہے. اقتدار, حکومت ان کے عیبوں کو ہنر بنا دیتی ہے. اقتدار علم سہارا دیتا ہے, حکومت سہارا دیتی ہے, دولت سہارا دیتی ہے. اس کے کالے کرتوت پر پردے پڑ جاتے ہیں. حکام کا نفس جب خراب ہوتا ہے تو اسے نصیحت سے دور نہیں کیا جا سکتا, وہاں گلا کٹانا پڑتا ہے. حسین نے ایک ایسی فوج تشکیل دی, ایک ایسی فوج. کتنے مہینے لگے؟ 5 مہینے لگے تھے امام حسین کو. 5 months 72 کی فوج جمع کرنے کے لیے 5 مہینے لگے. 28 رجب کو مدینہ چھوڑا, 5 شعبان کو مکہ پہنچے. شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذی الحجہ اور محرم. سمجھنا, ذی الحجہ کی 8 کو امام حسین نے مکہ چھوڑ دیا. 5 مہینے لگے. امام حسین کو سارے پچھلے تجربے تھے. امام حسین کو معلوم تھا حضرت علی کو 1.25 لاکھ صحابہ ملے, پیغمبر اکرم کو 1.25 لاکھ صحابہ ملے, سب بیکار. حضرت علی کو 90,000 صحابہ ملے, سب بیکار سوائے چند کے. امام حسن کو 60,000 صحابہ ملے, صرف ہارون مکی رہ گیا. اب امام حسین نے اپنی پوری طاقت کوالٹی پہ لگا دی. امام حسین کو معلوم تھا خراب تختوں سے ایک اچھا جہاز نہیں بنایا جا سکتا, خراب اونٹوں سے, اینٹوں سے ایک اچھی عمارت نہیں بنائی جا سکتی. امام حسین نے ایک ایسی فوج تشکیل دی کہ جو عقیدے پر مر مٹنے والے, حکم امام کے سامنے اپنے وجود کو خطرے میں ڈال دینے والے, ایسی فوج امام حسین نے باشعور ایک ایسی فوج تشکیل دی میرے مولا نے, جس میں امام تھا تو غلام بھی تھا, گورا تھا تو کالا بھی تھا, عربی تھا تو عجمی بھی تھا, انصار تھا تو مہاجر بھی تھا, بچپن کا ساتھی تھا تو آنے والا مہمان بھی تھا, 6 ماہ کا شیرخوار تھا تو 70 برس کا بوڑھا بھی تھا, باپ تھا تو بیٹا بھی تھا, چچا تھا تو بھتیجا بھی تھا, ماموں تھا تو بھانجا بھی تھا, نواسہ علی تھا تو نواسہ نبی بھی تھا, ہم شکل علی تھا تو ہم شکل نبی بھی تھا, چادر فاطمہ تھی تو ناموس خدیجہ بھی تھی, زینب جیسی شہزادی تھی تو فضہ جیسی کنیز بھی تھی. موت کے بھوکوں کا یہ لشکر, شہادت کے پیاسوں کا یہ لشکر کہ جن کے سر الگ الگ تھے مگر سوچنے کا انداز ایک تھا, آنکھیں الگ الگ تھیں مگر دیکھنے کا انداز ایک تھا, کان الگ الگ تھے مگر سننے کا انداز ایک تھا, دل الگ الگ تھے مگر دھڑکنے کا انداز ایک تھا. جملہ کہوں, جینے کے انداز سب کے الگ الگ تھے مگر مرنے کا ڈھنگ سب کے ایک تھا. سبحان اللہ. اور رشین ڈکٹیٹر جوزف اسٹالن نے رشیا میں کلاسلس سوسائٹی کو وجود میں لانے کے لیے 25 لاکھ انسانوں کو بلڈوزر سے کچل ڈالا, لیکن آج تک کلاسلس سوسائٹی وجود میں نہیں آئی پوری دنیا میں. پوری دنیا کی طاقت نے مل کے آج تک 5 ایسے انسانوں کو ایک جگہ اکٹھا نہیں کیا جن کا قول بھی ایک ہو, عمل بھی ایک ہو. حسین نے 72 کو اکٹھا کیا تھا, یہ حسین کی کامیابی, 72 کا انتخاب کیا. کربلا نے جو چیز ہمیں دی ہے وہ ہے آخرت کا یقین, جنت کا یقین. یہ کربلا سے ہمیں ملا ہے. دنیا جنت کو عقیدہ سمجھ رہی تھی, کربلا والوں نے جنت کو مشاہدہ بنا لیا. سائنس کہتی ہے seeing is believing.
دیکھنا ہی یقین کرنا ہے، لیکن مذہب کہتا ہے نو بلیونگ از سینگ، نہیں، یقین کرنا ہی دیکھنا ہے۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، آدم نے جنت سے آ کے بتایا کہ جنت ہے، نہ ہوتی تو آتے کہاں سے؟ یہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، یہ غالب کا تصور نہیں۔ آدم نے جنت سے آ کے بتایا کہ جنت ہے، نہ ہوتی تو آتے کہاں سے؟ اور پیغمبر اکرم نے معراج شب معراج جا کے بتایا کہ جنت ہے، نہ ہوتی تو جاتے کہاں؟ مگر مشکل یہ آن پڑی کہ جنت کے دونوں آئی وٹنر معصوم ہیں، کوئی ایسا چاہیے جو غیر معصوم ہو۔ غیر معصوم دیکھے جنت کو، لیکن غیر معصوم دیکھے تو وہاں بھی اختلافات ہیں، چھوٹا دیکھے تو بڑا نہ مانے، بڑا دیکھے تو چھوٹا نہ مانے، کالا دیکھے تو گورا نہ مانے، دیکھے تو کالا نہ مانے، مرد دیکھے تو عورت نہ مانے، عورت دیکھے تو مرد نہ مانے۔ کوئی ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں زندگی کا ہر نمائندہ موجود ہو، اور وہ ہے کربلا۔ حسین نے انگلی کے اشارے سے آسمان کے پردوں کو ہٹایا۔ زہیر، سعید، حبیب، دیکھو یہ جنت میں تمہارا مقام ہے۔ دکھائی دینے والی چیزوں کو دیکھنا کمال نہیں، نہ دکھائی دینے والی چیزوں کو دیکھنا کمال ہے۔ درخت کے اوپر سے پھل کو گرتے ہوئے سب دیکھتے ہیں، لیکن پھل کے گرنے میں جس نے گریویٹی آف ارتھ کو دیکھا وہ آئزیک نیوٹن ہو گیا۔ مادے کو سب دیکھتے ہیں، لیکن مادے میں جس نے الیکٹرون کی حرکت کو دیکھا وہ مائیکل فریڈے بن گیا۔ ذرے کے تذکرے سب سنتے ہیں، لیکن ذرے میں جس نے نیوکلیئر فورس کو دیکھا وہ آئنسٹائن بن گیا۔ جنت کے تذکرے زمین پر بیٹھ کے سب سنتے ہیں، لیکن جنہوں نے زمین پہ بیٹھ کے جنت کو دیکھ لیا، کوئی زہیر بن گیا، کوئی سعید بن گیا، کوئی حبیب بن گیا۔ پہلا آواز میں تصور جنت، یقین، زمین پہ بیٹھ کر جنت کو دیکھا۔ جنت اب عقیدہ نہیں، کربلا نے یہ چیز ہمیں دی کہ جنت ہمارے لیے، جنت کو کربلا نے مشاہدہ بنا دیا۔ عقیدہ نہیں ہے، جنت کو دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ یہاں بہشت بھی ہے، حور و جبریل بھی ہے، اقبال نے کہا تھا یہاں بہشت بھی ہے، حور و جبریل بھی ہے، تیری نظر کو ابھی شوخی نظارہ نہیں، تیری نظر کو ابھی شوخی نظارہ نہیں۔ یہاں بہشت بھی ہے، حور و جبریل بھی ہے، بس لو کشف الغطا لمزدت، تو یقینا کی منزل پہ آنا پڑے گا۔ کثیف چیزیں لطیف چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی، لطافت دکھائی نہیں دیتی، لطافت کے لیے لطافت کا ہونا ضروری ہے۔ آنکھیں اتنی صاف ہوں، اتنی پاک ہوں کہ ہم دیکھ سکیں جنت کے جلوے کو۔ حسین نے شب عاشور چراغ کو بجھا دیا، کیسے 72 تھے، ذرا تصور کیجئے۔ اتحاد فکر و نظر، اتحاد فکر و نظر۔ اتحاد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اتحاد کے معنی کیا ہیں؟ اختلاف کو برداشت کر لینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتحاد کے معنی ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اختلاف کو برداشت کر لینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس دن اختلاف برداشت ہو گیا، سمجھے اسی چیز کا نام ہے اتحاد، اسی چیز کا نام ہے اتحاد۔ جہاں فکر ہے، جہاں عقل ہے، جہاں خیال ہے، وہاں اوپینین کا اختلاف ہونا ضروری ہے۔ ہم بریکس نہیں ہیں، ہم اینٹیں نہیں ہیں، ہم گلاس نہیں کہ کمپنی نے جو ہے وہ ایک ہی ڈیزائن کا گلاس 1 کروڑ ڈال دیے ہوں۔ جہاں عقل ہے، جہاں فکر ہے، وہاں اختلاف کا ہونا ضروری ہے۔ مولانا نیاز فتح پوری اور علامہ اقبال کے درمیان اختلافات تھے،
مولانا نیاز فتح پور دلی کے تھے، اقبال سیالکوٹ کے، نیاز فتح پوری اقبال پہنچے، سیالکوٹ پہنچے اقبال کی کوٹھی پہ، پوری رات دونوں نے باتیں کی۔ جب صبح نیاز فتح پوری باہر نکلے تو میڈیا والوں نے پوچھا نیاز فتح پوری سے کہ آپ میں اور علامہ اقبال کے درمیان کافی اختلافات تھے، کیا سارے اختلاف ختم ہو گئے؟ ایک رات آپ بیٹھے گفتگو ہوئی آپ لوگوں کی تو انہوں نے کہا ہاں جی سارے اختلافات تو ختم ہو گئے لیکن ایک اختلاف ابھی بھی رہ گیا، وہ ہاں جی کہتے رہے، میں جی ہاں کہتا رہا۔ انڈیا والے جی ہاں کہتے ہیں، پاکستان ہاں جی کہتے ہیں، تو ہاں جی کہتے رہے، میں جی ہاں کہتا رہا۔ جہاں فکر ہے جناب اختلاف ختم نہیں ہو سکتے، اور کرم میں کیا کرنے جا رہا ہوں، اختلاف ختم نہیں ہو سکتے، اختلاف کو مان لینا ہی اتحاد ہے، یہ کربلا والوں نے بتایا۔ اختلاف کو مان لو اختلاف کو۔ شب عاشور حسین نے چراغ کو بجھا دیا، دوسرے کے گھر کا چراغ نہیں بجھایا، اپنے گھر کا چراغ بجھایا۔ احترام آدمیت کو بتایا حسین نے۔ کربلا نے آدمیت کا احترام کیا ہوتا ہے، کربلا آدمیت کو شرمندہ کرنا نہیں چاہتی۔ ہم لوگ کتنے ہیں کہ جو ایک دوسرے کو شرمندہ کر دیتے ہیں، لیکن کربلا نے ایک سبق ہمیں دیا ہے کہ انسانیت کو شرمندہ نہ کرو۔ حسین نے چراغ کو بجھا دیا، ایک آواز گونجی، میرے چاہنے والوں جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، یزید صرف میری جان کا دشمن ہے، تمہاری جانوں سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا تھا چلے جاؤ؟ کون کہہ رہا تھا؟ جس کی اطاعت واجب تھی، مگر حسین کہہ رہے تھے چلے جاؤ کہہ کے یہ بتا رہے تھے کہ اسلام میں دھوکے سے مر جانے والے کو شہید نہیں کہتے، دھوکے سے مر جانے والے کو شہید نہیں کہتے۔ عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا۔ ایک مجاہد کو دشمن کی تلوار کو جب وہ دیکھتا ہے تو اسے ایسی خوشی محسوس ہوتی ہے جیسے 30 دن روزہ رکھنے کے بعد روزہ دار کو عید کا چاند دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی ہے۔ غالب کہتا ہے عشرت قتل کہے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا۔ دھوکے سے مر جانے والے کو شہید نہیں کہتے، پوری منزل عرفان میں آ کر جانتے، پوری معرفت کے ساتھ جان دینے کو۔ حسین نے پھر لہجہ بدلا۔ اچھا اگر آخرت کے خوف سے جانا نہیں چاہتے تو میں بحیثیت امام تمہاری آخرت کا یقین دلاتا ہوں، چلے جاؤ۔ پھر بھی اصحاب نہیں گئے، حسین نے پھر لہجہ بدلا۔ اچھا مجھ سے کی ہوئی بیعت کا خوف تمہیں جانے سے روک رہا ہے تو لو میں اپنی بیعت کو تمہارے سروں سے اٹھا لیتا ہوں، اب چلے جاؤ۔ کتنا فرق تھا سیاست شام اور حکمت امام میں، کتنا فرق تھا سیاست شام اور حکمت امام میں۔ یزید بیعت کے لیے زندگیاں خرید رہا تھا، حسین بیعت اٹھا کے زندگیاں لوٹا رہے۔ پھر بھی اصحاب نہیں گئے، حسین نے پھر لہجہ بدلا۔ اچھا اگر معاشرے میں جانے کے خوف سے ڈر رہے ہو، شرمندگی کا خوف ہے، تو علی اکبر کو لے کر چلے جاؤ، قاسم کا ہاتھ پکڑ کر چلے جاؤ، عباس کا ہاتھ پکڑ کر چلے جاؤ۔ پھر بھی چاہنے والوں نے ایسی حیات کو قبول نہیں کیا جو مرکز حیات سے ہٹا دے۔ اب حسین نے کیا کیا؟ پھر آخری لہجہ حسین نے اختیار کیا۔ حسین نے کہا اچھا لو اب بھی تم نہیں جاتے تو میں چراغ کو بجھا دیتا ہوں۔ اگر ایک دوسرے کو دیکھنے کی شرمندگی تمہیں روک رہی ہے تو میں چراغ کو بجھا دیتا ہوں، اب چلے جاؤ۔ ایک جملہ کہوں، آپ قدر کریں گے اس جملے کی۔ پوری تاریخ کربلا کو 2 لفظوں میں ڈھال کر آپ کی جولی میں ڈال رہا ہوں۔ دنیا کا وہ پہلا اور آخری خوش
نہیں اڑے تھے. دنیا کا پہلا اور آخری خوش نصیب چراغ جس کے بجھ جانے کے بعد بھی پروانے نہیں اڑے تھے. حسین نے کربلا کی زندگی، کربلا سے پہلے تک دنیا موت کو مجبوری سمجھ رہی تھی. کربلا والوں نے بتایا کہ موت مجبوری کا نام نہیں، اختیار کا نام ہے. میں کیا کہتے جا رہا ہوں، جتنی کربلا میں انسانی دنیا کی زندگی جتنا ذلیل ہوئی ہے کبھی اتنی ذلیل نہیں ہوئی. حسین کہہ رہے تھے مجھے نہیں چاہیے تمہاری زندگیاں، اور اصحاب کہہ رہے تھے مولا اگر آپ کو نہیں چاہیے تو ہمیں بھی نہیں چاہیے. اگر آپ کو نہیں چاہیے ہمیں بھی نہیں چاہیے، ہمیں بھی نہیں چاہیے، آپ کو نہیں چاہیے ہمیں بھی نہیں چاہیے. یعنی دنیا کیا کرتی ہے، ایک سپاہی کو جب میدان جنگ میں دنیا والے حکومتیں بھیجتی ہیں تو ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں. جنگ کی میوزک بجائی جاتی ہے، لڑکیاں تالیاں بجاتی ہیں، سپاہی کا برین واش کر کے اسے موت کے منہ میں ڈھکیل دیا جاتا ہے. لیکن کربلا جذبات سے نہیں کھیلتی، کربلا چراغ بجھا کے سوچنے کا موقع دیتی ہے. یہاں میوزک پہ ہوش اور خرد کو اٹھایا نہیں جاتا، یہاں علی اکبر کی اذان سے عقل کو بیدار کیا جاتا ہے. پہلے اذان علی اکبر سے عقل کو تیار کیا جاتا ہے، پھر میدان جہاد میں مجاہد کو بھیجا جاتا ہے. برین واش نہیں کرتی کربلا. کربلا برین واش کر کے موت کے منہ میں سپاہیوں کو نہیں بھیجتی ہے. علی اکبر کی اذان کے ذریعے سے پہلے خرد کو اٹھایا جاتا ہے، بیدار کیا جاتا ہے، تب کہیں جا کے مجاہد کو میدان جنگ میں بھیجا جاتا ہے. کربلا نے یہ چیزیں ہمیں عطا کی ہیں. آج دنیا مسلمان ملکوں کا آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کتنے کروڑ، 1 ارب 50 کروڑ مسلمان اس دنیا میں ہیں. کتنے؟ 1 ارب 50 کروڑ. 90 کروڑ مسلم اسٹیٹس میں رہتے ہیں، 60 کروڑ مسلمز نان مسلم اسٹیٹس میں رہتے ہیں. اتنی بڑی افرادی طاقت دنیا کی آئیڈیالوجی پر ایک بہت بڑا اثر کر سکتی ہے. جتنے مسلم ممالک ہیں وہ زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. بیچ میں صرف بھارت اور اسرائیل ہے. آپ میپ دیکھیں، ان کا جو پلیسمنٹ ہے مسلم کنٹریز کا، اللہ تعالیٰ نے بہترین جغرافیہ دیا ہے، بہترین جغرافیہ مسلم ملکوں کو دیا ہے. بہترین پلیسمنٹ، بہترین لوکیشن مسلم ممالک میں ہے. دنیا کی 23% لینڈ اللہ تعالیٰ کی مسلم ملکوں میں پائی جاتی ہے. 23. 80% ریسورس مسلم ملکوں میں. پیٹرول مسلمانوں کا پسینہ ہے، ڈیزل مسلمانوں کے ہاتھوں کا میل ہے، گیس، ربر پلانٹ، لوہا، اسٹیل، گولڈ، الومینیم. کون سی چیز ہے جو مسلم ملکوں میں نہیں پائی جاتی ہے؟ یعنی بہترین لوکیشن. اور پھر یہ ایشیا اور یورپ کو ملانے والا سوئس چینل مسلم ملک کے پاس، مصر، ایجپٹ، ایک طرف ایران، ایک طرف کراچی، ایک طرف ایڈن. اتنی بڑی تعداد، اتنا بہترین لوکیشن، اتنے زیادہ ریسورس، مگر مسلمان ذلت کے عالم میں ہے. کربلا تعداد کے اعتبار سے 72، غذا کے اعتبار سے 3 دن کے بھوکے پیاسے، زمین کے اعتبار سے صرف چند کلومیٹر. کل 10 کلومیٹر خریدی ہوئی زمین آج پوری دنیا پہ چھا گئی، پوری کائنات پہ چھا گئی. نظریات سے انتقام لیا جاتا ہے، یہ ہمیں کربلا نے دیا ہے. سبب جسم سے نہیں، جسموں سے. جناب زینب و سید سجاد نے
طاقت سے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو یزید پہ نہیں مارا، اپنے سینے پہ مار کے بتایا کہ دیکھو انتقام جسموں سے نہیں لیا جاتا، انتقام آئیڈیالوجی سے لیا جاتا ہے، افکار سے انتقام لو، نظریات سے انتقام لو لوگوں کا، جذبات سے نہیں۔ کیا وہ سجدہ بوقت روا روی تو نے، نماز چاہتی تھی دنیا سے روک روک۔ روز عاشور حسین یکا و تنہا کھڑے ہیں، یکا و تنہا کھڑے ہیں میدان کربلا میں۔ اللہ نے کہا حسین تو نے اپنے گھر بار کو لٹا کر میرے لیے آج تو اکیلا کھڑا ہو گیا ہے، تو تیری قسم مجھے بھی دیکھنا قیامت تک تیرے نام پہ انسانوں کو جمع کرتا رہوں گا۔ آج تو اکیلا ہے، اب اس کے بعد قیامت تک تو کبھی اکیلا نہیں ہوگا، قیامت تک تو اکیلا نہیں ہوگا، آج تو اکیلا کھڑا ہے۔ یہ جو حسین کے نام پہ مجمع کھینچا چلا آتا ہے، یہ صلہ ہے حسین کی تنہائی کا جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ یہ مجلسیں جو ہم لوگ کر رہے ہیں نا، یہ حسین کا صلہ ہے۔ کل حسین یکا و تنہا ہو گئے تھے، کھڑے تھے۔ زینب نے حسین کو دیکھ کر کہا تھا، جب آخری ملاقات کے لیے حسین خیمے میں آئے تھے، زینب نے کہا تھا بھیا اتنی بھری دنیا میں تیرا کوئی چاہنے والا نہیں ہے، یزید کی طرف سے رسالے پر رسالہ آ رہا ہے، فوج پہ فوج آ رہی ہے، لیکن تیرا کوئی چاہنے والا نہیں ہے۔ حسین وعدہ کفری کو نبھانے کے لیے راہوار پر سوار ہوئے گئے۔ میں واقعات کو سمیٹ رہا ہوں۔ این فرسان الحیجا، مرنے کے بعد بھی حسین کو اپنے اصحاب پر اعتبار تھا۔ اعتبار دنیا میں ہوتا ہے، زندگی میں دوست کا دوست پر اعتبار ہوتا ہے، بھائی کو بھائی پہ اعتبار ہوتا ہے جب تک حیات ہے، انسانی حیات جب تک باقی ہے اعتبار ہے۔ مرنے کے بعد کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، مرنے کے بعد اعتبارات ختم ہو جاتے ہیں۔ مگر حسین آواز دے رہے تھے، این فرسان الحیجا، اے میرے شیرو میرے شہ سوارو کہاں ہو؟ یعنی اعتبار حسین کو اپنے اصحاب باوفا کی وفاداری پر مرنے کے بعد بھی اعتبار تھا۔ حسین کو یقین تھا کہ میری آواز پہ لبیک کہیں گے، اور ٹکڑے اٹھ اٹھ کے لاشوں سے کہہ رہے تھے مولا ہم اب بھی حاضر ہیں۔ اینا اینا زہیر، اینا اینا مسلم۔ اور حسین فرات کے کنارے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آئے اور کہا اینا اینا اخی عباس، بھئی عباس تم کہاں ہو؟ اور جملہ کہوں، کائنات درد سمٹ کر آ گئی جب حسین علی اکبر کی لاش کے پاس آئے، رکاب پہ کھڑے ہو گئے اور کہا اینا اینا ولدی علی اکبر، بیٹا علی اکبر تم کہاں ہو؟ اور وہ جنگ کی ظالمہ، تم نے میرے برابر کے بھائی کو مار دیا، تم نے میرے جوان بیٹے کو مار دیا، تم نے میرے شیر خار کو بھی مار دیا۔ الحفیظ علامان کے نعرے بلند ہوئے، تیروں پر تیر لا چکے بس اے حسین بس، زخموں پر زخم پا چکے بس اے حسین بس، لاشوں پر لاش لا چکے بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس، اب سر جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ ادھر حسین نے نیام میں تلوار کو رکھا، کہیں سے تیر کہیں سے تلوار کہیں سے نیزے، جن کے ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا انہوں نے پتھروں سے حسین پر پتھروں کی بارش۔ 1900 زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔
بقی سے فاطمہ آ گئی. ایک بیوی اپنے بالوں سے زمین کربلا کو جھاڑتی ہوئی آئی. نشیب میں ماں ہے، ٹیلے پہ بیٹی ہے. نشیب میں حسین کی ماں فاطمہ ہے، ٹیلے زینبیہ پہ زینب کھڑی ہے. اور دونوں کچھ کہہ رہے تھے. ماں ایک جملہ کہہ رہی تھی، بہن ایک جملہ کہہ رہی تھی. بہن بھی مرثیہ پڑھ رہی تھی، ماں بھی مرثیہ پڑھ رہی تھی. فاطمہ کہہ رہی تھی نشیب میں نے بڑے دکھوں سے پالا حسین کو، ناحق تو ذبح کرتا ہے پیاسا حسین کو. للہ زیر تیغ نہ تڑپا حسین کو، پھٹتے ہیں زخم ہوتی ہے ایذا حسین کو. ظالم کلیجہ پھٹتا ہے مجھ دل ملول کا، بچے کو میرے چھوڑ دے صدقہ رسول. اور زینب تلائے زینبیہ پہ آواز دے رہی تھی، اے شمر پاس بھائی کے آلو تو ذبح کر، چادر بدن کے نیچے بچھا لوں تو ذبح کر، زخموں سے چلتی ہے چھڑا لوں تو ذبح کر، کچھ حال اپنے دل کا سنا لوں تو ذبح کر. پانی نہ بھوکے پیاسے کو او بدخصال دے، وقت ذبح ہے آنکھوں پہ کپڑا تو ڈال دے. زینب نے مدینہ کا رخ کیا، کہا یا جدہ صلی علیہ ملائکۃ السماء وہذا حسین مرمل بالدماء. نانا آپ کی نماز جنازہ ملائکہ نے پڑھائی اور آپ کا یہ حسین خاک و خون میں آغشتا ہے. کوئی آواز نہیں آئی. زینب نے نجف کا رخ کیا، کہا بابا آپ مشکل کشا ہیں، اپنی بیٹی کی مشکل کشائی کرو. کوئی آواز نہیں آئی. زینب نے بقی کا رخ کیا، کہا اماں فاطمہ، اماں میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے، زینب کی مدد کو آؤ. کوئی جواب نہیں آیا. اب زینب نے خود نشیب کی طرف رخ کیا، کہا بھیا حسین ایک بار زینب کہہ کے پکارو. کوئی آواز نہیں آئی. زینب کے تیور بدلے، کہا بھیا ایک بار زینب کہہ کے پکارو. کوئی جواب نہیں آیا. زینب کو جلال آ گیا، کہا بھیا حسین اماں بطول کا واسطہ ایک بار زینب کہہ کے پکارو. بس حسین نے سر کو اٹھایا، ہاتھ کے اشارے سے کہا بہن خیمے میں چلی جا. ادھر زینب خیمے میں گئی، ادھر حسین کا گلا کٹا. دانا رخسار فرات کی طرف تھا، ایک ایک رگ کٹتی تھی. آواز دیتے تھے بھیا عباس، اخی عباس، اخی عباس. زمین کربلا کو زلزلہ آ گیا. زینب سجاد نے کہا بھوبی اماں خیمے کا پردہ اٹھائیے. زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا. خدا کسی بیٹے کو وہ منظر نہ دکھائے، باپ کا سر نوکے نیزہ پر. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے. پروردگار معبود ہمارے والے وارث امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ماتم حسین.